بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہے جمع تفریق اور میں ہوں امجد اقبال. ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں دو شخصیات کو ہم نے مہمان بنایا ہے. ایک تو آپ کے جانے پہچانے اداکار بھی ہیں. میں ان کا تعارف اداکاری سے شروع کرتا ہوں کیونکہ ان کا یہ پرانا ایک شوق بھی رہا ہے. پھر وہ اینالسٹ ہیں، سابق بیوروکریٹ بھی ہیں اور آج کل بھی ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں. میری مراد جناب عبدالباسط خان صاحب سے ہے. دوسری مہمان شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر روبینہ ذاکر صاحبہ. آپ استاد بھی ہیں اور سوشل سٹڈیز میں بڑا ان کا تجربہ ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر بھی ہیں. آج کل یہ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچر سٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں. تو آئیے آپ کی ملاقات دونوں مہمانوں سے کرواتے ہیں اور ان سے آج جو ہم نے موضوع ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ہم اپنی پاپولیشن کس طرح سے آپ کنٹرول رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک سوشل ایشو ہے اور دونوں شخصیات کا اس موضوع کے اوپر بھی گہری گرپ ہے. آئیے آپ سے ملاقات کرواتے ہیں جناب عبدالباسط خان صاحب سے اور ڈاکٹر روبینہ ذاکر صاحبہ سے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپ ہیں ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچر اسٹڈیز کی. تو آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ہم جس طرح میں نے شروع میں آپ بات کی کہ ہم نے پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے اسپیشلی ہم اس کو فوکس کریں گے. اس کے علاوہ آپ کا ایک خاص جینڈر ایکویلٹی کے اوپر بھی آپ کا بڑا فوکس ہے، آپ نے بڑا کام کیا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بھی بڑا کام کر رہی ہے. تو ان سب چیزوں کو، ڈاکٹر ہیں آپ پروفیشن کے حوالے سے بھی، تو یہ سارا کچھ کس طرح سے آپ مینیج کر پا رہی ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. آپ نے بات کی پاپولیشن کنٹرول کی. تو جب بھی ہم کسی بھی ملک کے پاپولیشن کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو بہت ہی امپورٹنٹ جسے آپ کہتے ہیں پیوٹل اسٹریٹجی، وہ وومن امپاورمنٹ ہے. کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی جو ہے اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کی جو خواتین ہیں ان کا ایکول کنٹریبیوشن نہ ہو. وہ اسی طرح کنٹریبیوٹ نہ کر پا رہی ہوں جس طرح وہاں کے مرد حضرات کر رہے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی، تو کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جس میں سوشالوجی ہے، کرمنالوجی، ڈیموگرافی، پبلک ہیلتھ، نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس اینڈ ورک پلیس ہیلتھ پروموشن، یہ سارے ہمارے جو ڈفرینٹ ڈگری پروگرامس ہیں وہ اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے سوسائٹی میں ایک سوشل اسٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے اور وہ کس طرح کرنی ہے خواتین کی ایکول کنٹریبیوشن پارٹیسپیشن کے ذریعے. جب ہم بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی تو بہت سارے ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم خواتین کو مردوں کے اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ ان کو ایکول اپرچونیٹیز ہو ایجوکیشن کی، امپلائمنٹ کی، پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی، لیڈرشپ رولز کی، اور وہ اپنی سوسائٹی میں ایکولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں جس طرح مرد کر رہے ہیں. ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو، ان کو ہر چیز کی بہترین انفارمیشن موجود ہو تاکہ وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ یعنی فیصلہ سازی اس کے مطابق کر سکیں. کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک مرد کی ہم ایجوکیشن یا ایک لڑکے کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی فیملی کو بہت اچھے طریقے سے امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم ایک لڑکی کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ نہ صرف اس کی فیملی کی، پوری سوسائٹی پہ اس کا بہت لانگ ٹرم اثر ہوتا ہے اس کا. تو اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی بھی ملک کی ترقی کا راز جو ہے وہ ان کی خواتین کی ایجوکیشن میں، ان کی ہیلتھ کیئر جو اپرچونیٹیز ان کے پاس اویلیبل ہیں اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں ہی ہے. جیسے کہ آپ کو پتا کوفی عنان انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ دیر از نو ٹول فار ڈیولپمنٹ از مور افیکٹو دین پارٹیسپیشن اینڈ امپاورمنٹ آف وومن. تو جب ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے جس کی ذریعے سے ہم کو ڈیولپمنٹ کو جادو کر دیں اور ڈیولپمنٹ ہو جائے اس ملک کی، جب تک کہ ہم ان کی خواتین کو
ملک کی جتنے بھی ترقی کے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں ان کو شامل نہیں کیا جائے. لیکن دیکھیے اس وقت پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک تو دنیا کی بات آپ نے کی نا کہ جیسے کوفی ایران کی بات کی، پھر لیکن پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. آپ اس کو دیکھیے، جب آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک دم سے ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ شاید کوئی کسی بغاوت کی بات ہو رہی ہے، یا شاید کسی ایسے معاملے کی بات ہوئی ہے جس میں خواتین کو حاوی کر دیا گیا. جب آپ نے خود یہ بات کی تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جو باتیں بتائیں کہ ویمن امپاورمنٹ سے مراد کیا ہے، اس میں آپ نے تعلیم کی بات کی، اس میں جابس کی بات کی، اس میں اوورآل ہر شعبے کے اندر ایک رول کی بات کی. اس وقت ویسے پاکستان کے جو حالیہ جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق خواتین کی آبادی پاکستان میں تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں 49.5% ہے. ٹھیک ہے نا، تو اتنا، اور ایک تھوڑے سے مارجن سے مردوں کی تعداد زیادہ. لیکن جب ہم فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہارڈلی 26% یا 25% ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین جو اس وقت ورکنگ کلاس ہے پاکستان کی، اس میں ان کا رول اتنا نظر آتا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا ایک ڈفرینس پہلے دن ہی ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو جب یہ نکلتے ہیں، جو میں نے آپ کو سوچ بیان کی، آپ اس کام کو لے کے، اس کاز کو لے کے نکلتے ہیں، تو یہ آپ کو مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ان چیزوں کا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ابھی جب آپ بات کرتے ہیں، میں جب اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں وومن کو ایکول رائٹس اس طرح اویلیبل نہیں ہیں جس طرح میلز کو ہیں، تو ہمارے اسٹوڈنٹ کا کہنا کیا ہوتا ہے، نہیں اتنی خواتین آ رہی ہیں، اتنی لڑکیاں ایجوکیشن، ایون ہماری جو کلاس رومز ہیں اس میں بھی آپ 70% گرلس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سیمپل ایکچولی بہت اسمال ہے، جس کی بیس پہ ہم اپنی ایگزمپشن کریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ وومن امپاورمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے، بیکاز کہ جو ہماری مور دین 60% پاپولیشن جو رورل ایریاز میں رہ رہی ہے، کیا وہاں پہ وہ ساری ایکول اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں؟ یہ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری خواتین کو تو بہت ایکول رائٹس موجود ہیں اور وہ بہت ترقی بھی کر رہی ہیں، وہ جابس میں بھی ہے. تو اگر آپ بات کریں پاکستان کی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں، جو ٹاپ پوزیشنز پہ خواتین کام کر رہی ہیں یہ اونلی 5% ہے. یعنی 25% خواتین اس وقت جاب مارکیٹ میں ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اکنامیکلی، بٹ اس میں سے صرف اور صرف 5% جو ہیں وہ ٹاپ پوزیشن پہ کام کر رہی ہیں. موسٹ آف دا وومن دے آر ورکنگ آن اسمال مینیل جابس پہ کام کر رہی ہیں. تو اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے ہم نے وومن کو امپاور کرنا ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ایجوکیشن کی ہے. اور جب آپ ایجوکیشنل ڈسپیرٹیز اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے ہاں اوور آل لٹریسی بھی ابھی ہم اس طریقے سے نہیں پہنچ سکے، ان ممالک کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں جو ہمارے ایون نیبرنگ کنٹریز ہیں. تو وہ اوور آل کم ہے. لیکن اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں مین اینڈ وومن کا، تب وہ بہت کم ہے، اس میں بہت گیپ ہے ابھی. فار ایگزامپل جب ہماری بچیوں کی ایجوکیشن کی بات کریں تو وہ 46% ہے، بٹ بوائز میں وہ 78-79 تک چلی جاتی ہے. تو ایک بڑا ہیوج گیپ ہے. اور جب آپ ہائر ایجوکیشن میں بات کرتے ہیں تو کہ آپ کو ہر جگہ پہ یونیورسٹیز میں گرلز زیادہ نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اوور آل پاپولیشن پہ بات کریں بہت کم ہے. یہ ٹرینڈ جو ہے یہ چند سال سے اپنا باسط صاحب، یہ چند سال سے ہمیں یہ چینج نظر آتی ہے کہ اس میں پچھلے، اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں، اس وقت جب ہم ایوریج نکالتے ہیں اس میں ہر ایج کی خواتین آتی ہیں نا، تو یہ ہو سکتا ہے اگلے چند سال کے اندر یہ چینج ہو جائے، یہ ریشو جو ہے. لیکن ایک چیز جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا باسط صاحب کہ ویمن امپاورمنٹ کے والے تھے، جو بات میں نے کی اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی کہ ایک تو جو سوچ ہے، ایک جو اس وقت سوسائٹی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک جو پریکٹیکل ہو رہا ہے اس میں، اور اس میں پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس کاز کو آپ کہنا چاہیے یا اس جو کام ہے اس کو نیگیٹو بنا دیا کہ جی کہ ہم نے کس طرح سے حقوق نسواں کہہ لیں، عورت مارچ کہہ لیں، ان کو اسی نام سے سارا کچھ یہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ جو کہہ رہی ہیں یہ تو ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. تو کیا یہ فرق موجود نہیں ہے؟ اور ایک چیز یہ دوسری بات، ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا، دیکھیں ایک جو گھر سنبھالنا ہے، ایک بندہ آپ ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، کما کے لا رہے ہیں، لیکن بچوں کی پرورش کرنا کیا وہ ایک فل ٹائم جاب نہیں ہے؟ کوئی اس کو آپ کیوں نہیں کنسیڈر کر سکتے اس طرح سے کہ وہ بھی ورکنگ وومن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے جو ٹاپک آج سلیکٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے، جرا کی جائے، میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی بھی تشریح کی جائے
وہ بہت اہم ہے، اور اس سے خواتین کی امپاورمنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آج جہاں خواتین کھڑی ہیں اس وقت، آج اگر ہم 2024 کی بات کریں تو اگر آپ دیکھیں گے 2-3 دہائیوں پیچھے، تو اس وقت خواتین کو وہ مرتبہ یا وہ سٹیٹس یا وہ امپاورمنٹ نہیں تھی جو آج ہے۔ اگر آپ ایک صدیاں 2 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو اس سے بھی زیادہ آپ کو دیکھیں گے ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں جو ہوتی اس زمانے میں، تو اس زمانے کی عورت جو ہے اس کو دماغ سے سوچنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، بالکل ٹھیک، وہ دماغ سے فیصلے بھی نہیں کر سکتی تھی، صحیح، وہ جو کہا جاتا تھا اس کو فالو کرنا ان کا کام تھا۔ یہ تو وہ چیز ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں جس پرسپیکٹو میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، جس آدمی کی نظر جتنی تنگ نظری ہے وہ اتنے انداز سے سوچتا ہے، اور جس آدمی کا دل کشادہ ہے اور جو ایک بہتر انداز سے تعمیری سوچ کا حامل ہے وہ لارجر پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے۔ ہماری سوسائٹی جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ چینج آئی ہے سنس پارٹیشن جو ہوا تھا 1947 کے بعد، اب بہت تبدیلی آئی ہے اس کے اندر۔ ہمارے بہت ایسے واقعات ہوئے، ہمارے یہاں ایکسٹریمزم، ریلیجیس ایکسٹریمزم، پھر ہمارے یہاں طالبانائزیشن وغیرہ، تو اس سچویشن کے بعد سے عورتوں کے بارے میں بات کرنا یا عورتوں کے حقوق کے بارے میں ایک تھوڑا سا مشکل کام ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان کا یہ جو سٹیٹس کیا ہے، ہم دیکھیں گے عورت کی امپاورمنٹ، ایک ہم اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، ایک ہم ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کا جو اس وقت میرا خیال ہے جو گلوبل جینڈر گیپ 2022 کی رپورٹ ہے، اس میں آؤٹ آف 154 کنٹریز ہمارا سٹیٹس کیا ہے 145۔ ہیلتھ میں دیکھیں ہمارا تو اس کے اندر ہمارا جو سٹیٹس ہے 143 ہے۔ بالکل اسی طرح اسی گلوبل جو ہے ہمارا گیپ جو ہے، یہ اس میں جینڈر گیپ ہے، اس کے اندر جو 22 کی رپورٹ ہے اس میں اگر آپ ایجوکیشن کی دیکھیں تو ہم 135 پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس بات کی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ خواتین کے لیے جو ہے وہ امپاورمنٹ بہت ضروری ہے۔ سوچ ہے، مرد کی سوچ ہے، مرد کی سوچ میں چونکہ مجھے اتفاق سے ICPD 2014 میں نیو یارک میں جانے کا اتفاق ہوا تھا، جہاں MDGs کے بعد ہم SDGs پہ گئے تھے، تو وہاں پر UNFPA کی کنٹری ہیڈ تھی ہماری پاکستان کی، تو انہوں نے بڑی گفتگو کی اس کے اوپر، بہت اچھی، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے حیرانی ہوئی جب ان کی گفتگو کے ایک ایک جملے پر تالیاں بج رہی تھی۔ تو میں نے کہا یہ کون خاتون ہے کہ جی پاکستان سے ہے، UNFPA کی کنٹری ہیڈ رہی ہیں، تو مجھے بڑی خوشی اس بات سے۔ انہوں نے کہا کہ مرد جو ہوتا ہے نا عورت کے بارے میں، وہ تھوڑا سا تعصب رکھتا ہے، تعصب ہوتا ہے اس کے دل میں۔ میں آپ کو ابھی تھوڑے آدھے گھنٹے پہلے کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں ٹائی باندھ رہا تھا تو اس کے نیچے وہ لگا ہوا تھا ٹیگ، جیسے وہ جو جہاز دھل کے آتی ہے ٹائی، تو لگا، تو بیگم نے کہا اس کو تو کاٹ لو کم از کم، تو میں نے کہا جاؤ ذرا کینچی لاؤ، تو ایک دم مجھے غصے سے دیکھا انہوں نے آ کے، تو میں نے، اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ تم مجھے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جا کے لے کر تم خود لے آؤ جا کے۔ میں نے کہا پھر میں میٹ کو کہتا ہوں وہ جا کے لے آتی ہے، جو بھی گھر میں ہے آدمی اس کو کہتا ہوں، تو کہ نہیں مجھے تم حکم نہیں دے سکتے، ویسے پیار سے کہو کہ میں لے آؤں گی۔ دس از اے ویری امپورٹنٹ، مجھے مطلب اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو مرد عورت کی اس رائٹ کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے، اب مجھے تھوڑا سا جلال تو آیا نا مردانگی کا، جو جلال آتا ہے ہم کہ ہماری جو ہے پیٹریارکل سوسائٹی ہے، جو مرد ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، تو وہ آتا تو ہے، لیکن پھر اس کے بعد دوسرا جلال آتا ہے کہ ہم ایڈوکیٹ ہیں وومن امپاورمنٹ کے۔ تو وومن امپاورمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو لڑکیوں کی تعلیم ہے وہ بہت ہائیلی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی لڑکی تعلیم حاصل نہیں کرتی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو زیادہ تر جو بچے جو ہیں 2.5 کروڑ سے زیادہ باہر ہیں، باہر اسکولوں سے، تو اسکولوں سے پڑھیں، اس میں زیادہ تر بچیوں کی تعداد ہے، لڑکیوں کی زیادہ تعداد ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ لڑکیاں اگر ان کو فرض کر لایا جاتا ہے، اچھا یہ بس یہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اور اسپیشلی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، پھر ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم بات جاری رکھیں گے، لیکن اس وقت ایک بریک پہ جانا ہے، تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ باسط صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بچوں کی تعلیم اور خصوصی طور پر بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ جو گھر میں
رہنے والی خواتین ہیں جن کو کچھ بھی آپ نام دے لیں، ہاؤس وائف ہم کہتے ہیں یا وہ تو دوسرے لفظوں میں، لیکن میرا خیال ہے وہ بھی ایک جاب ہے. اس کو کیوں نہیں ہم جاب سمجھتے کہ جو اس کو یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، گھر کا کام، جو بچوں کی تعلیم، پھر ان کو اچھی پرورش دینا، اس کو ایک جاب سمجھنا چاہیے. لیکن نا جو آپ کے سوال پہ جتنا ڈاکٹر صاحب جلال میں ہیں ایک دم سے پھر نے سوچا کہ باسط صاحب نے جواب دینا ہے، فکر نہ کریں. میں دیکھیے آپ کے سوال کو میں نے آپ کے انٹرو میں سنا تھا، آپ نے بات بھی کسی حد سے سوال کرتے ہوئے کی تھی آپ نے بات، وہ اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں. جو خواتین کا گھر کا معاملہ ہے کہ گھر میں مطلب وہ ظاہر ہے اپنے میاں کی ٹائی درست کریں گی، اس کا بریف کیس دیں گی جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں آگے، پھر بائی جیسے بائی آپ کریں گھر گی، سے نکل رہے تھے آج صبح تو وہ ہو گیا. اسی طرح آپ پرانی فلموں میں دیکھیں، پاکستان کی اچھی فلموں میں کہ جو میاں کو تیار شیار کرا کے اچھے طریقے سے ناشتہ کرا کے پھر اس کو بائی بائی کرنا اور پھر وہ اس کا انتظار کرنا کہ کتنے بجے اس نے آنا ہے، یہ ایک ہماری ماضی کا حصہ تھا. لیکن بات یہ ہے اب آپ کا سوال یہ ہے، آج کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو وہی کے جواب آج دے کا رہا ہوں. بھی ہے، ان کی لائف میں ہے تو اس لیے میں وہی بتا رہا ہوں آگے کہ اس میں امپاورمنٹ کا تعلق جو ہے نا وہ اس کے گھر میں کام کرنے سے یا دفتر میں کام کرنے سے نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اگر ہم یہ کہیں کہ جی اگر گھر میں عورت رہتی ہے اس کو امپاورمنٹ نہیں ہے اور باہر جا کے کام کرنے والی عورت کی امپاورمنٹ ہو سکتی ہے، تو میں اس چیز سے مکمل طور پر متفق نہیں ہوں. جو گھر میں عورت ہے اس کو بھی، لیکن سوال یہ ہے آپ کو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی آبادی جو پاکستان کی ہے تقریباً 50% کے قریب لگا لیں خواتین کی. گیس ورک کی کہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے خواتین زیادہ ہوں. زیادہ نہیں، پہلے یہ پچھلے جو مردم شماری تھی 2017 سے، اس کے مطابق 51% تھی، اب کچھ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. تو یہ جو خواتین کی تعداد زیادہ ہے، اگر ہم اس خواتین کو محروم کر دیں گے جاب سے، دیکھیں جس معاشرے میں آپ دیکھیں ویسٹرن معاشرہ ہے، دوسری دنیا میں دیکھیں، آس پاس کے ممالک دیکھیں، بنگلہ دیش، ہندوستان، ہمارے سارے مثال ہیں. وہاں پر اگر یہ دیکھیں عورتوں کو زیادہ طور پہ کام کرنے کی اجازت ہے، کام میں پارٹیسپیشن زیادہ ہے. اب ہمارے یہاں چند دنوں سے موٹر بائک پہ چلاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے ایک دو خواتین موٹر سائیکل چلاتی. میں نیپال میں گیا تھا آج سے 10 سال پہلے، تو وہاں بھی موٹر سائیکل پہ ساڑی پہنے اسکوٹی چلاتی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اکنامک جی ڈی پی گروتھ جو ہے نا پاکستان میں، اس کا اکنامک جواب دے رہا ہوں آگے، وہ پاکستان کی تبھی بہتر ہوگی اگر ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے وچ از اے میجورٹی سیگمنٹ، اگر اس کو پارٹیسپیٹ کی اجازت نہ دی گئی تو وہ پھر ہم جی ڈی پی حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ ارن کریں گے نا خواتین آ کے، ارننگ جو ہے اکنامک بوسٹ کرتی ہے، تو ارن کرنا. میں نے یہ آپ سے عرض کیا ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ان کو کیوں نہیں کنسیڈر کرتے کہ ایز ورکنگ وومن آپ باہر جا کے دفتر میں کام کر رہے ہیں نا، نوکری کر رہے ہیں، پیسے لیتے ہیں، گھر جا کے دیتے ہیں، تو گھر کو سنبھالنا بھی تو ایک جاب ہے. دیکھیں اس کا میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مجھے اجازت دے دیں، آپ کو مکمل اجازت ہوگی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک اگر خاتون ہے فرض کریں یا ایک آدمی ہے، اگر 4 جگہ کام کر رہا ہے، وہ دفتر میں بھی کام کر رہا ہے، ٹیوشن بھی پڑھا رہا ہے یا کوئی اور اس کے علاوہ بھی، خاتون جو ہے فرض کریں، دیکھیں نا میں نے آپ سے ایک تو اکنامک جواب دیا اس کا کہ یہ بہت ضروری ہے، اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خواتین ہیں، اگر فرض کریں ایک لڑکی، ہمارے یہاں دیکھیں معاشرے میں طلاق کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے. عورت جو ہے اس کی سیکیورٹی بہت کم ہوتی جا رہی ہے آگے. اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سوشل ایشوز، بہت پرابلمز آ گئے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے، سو مینی ادر تھنگز آ گئے. اگر ایک عورت شادی شدہ ہے اور وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، امپاورڈ نہیں ہے، اور وہ گھر میں صرف ایک ڈومیسٹک ہاؤس وائف ہے، کل اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا معاشی جو ایک وہ ہے نا، تو اس کے پاس تعلیم ہونا چاہیے، اس کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی کام کر لے، اگر میں نے اکثر خواتین کو ہمارے جاننے والی ہیں جو گھر میں ایک معتبر درجہ رکھتی ہیں، آپ انہیں فیشنیبل کہہ دیں، آپ ان کو ایڈوانس کہہ دیں، زیادہ پڑھی لکھی کہہ دیں، یا تنگ نظر سے آپ کہہ دیں کچھ اور بھی، لیکن ساتھ یہ ہے کہ وہ ساتھ گھر میں کپڑوں کا کام کر رہی ہیں، اپنے انہوں نے سلائی مشینیں رکھوا رکھی ہیں، وہ بھی کام کر رہی ہیں، میاں کی ڈیوٹی بھی دے رہی ہیں، بچوں کو بھی پال رہی ہیں. تو یہ کام کرنا، آج کل کوئی لڑکی یا کوئی مرد ایک کام کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا. ڈاکٹر صاحب کیا کہتی ہیں آپ؟ جی میں ٹوٹلی ایگری کروں گی باسط صاحب نے جو کہا. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ وہ ہاؤس ہولڈ میں کام کر رہی ہے، دیکھیں یہ دیز آر جینڈر رولز جو ہم نے اسٹک کر دیے ہیں، یہ خاتون کا کام ہے، یہ مرد کا کام ہے. اب ماڈرن سوسائٹیز میں یہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اگر خاتون نے باہر جا کے کام کرنا ہے تو اسی طرح مرد نے گھر کے اندر بھی کام کرنا ہے. اگر مرد صرف یہ چھوٹی سی بات سمجھ لے کہ اگر ایک خاتون جو کہ باہر کام کر رہی ہے اور اس نے گھر پہ آ کے کام کرنا ہے، اور اگر سارا کام اس نے باہر کا بھی کرنا ہے اندر کا بھی کرنا ہے، تو پھر تو وہ اس کے لیے پرابلم ہے.
لیکن اگر مرد گھر میں ایک تو ہاؤس ہیلپ اویلیبل ہے تو اٹس ویری گڈ, لیکن اگر ہر گھرانے میں تو یہ اویلیبل نہیں ہے, تو ایسا گھرانہ جہاں پہ ہاؤس ہیلپ پاسبل نہیں ہے افورڈ کرنا, تو پھر مرد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ گھر میں بھی اس خاتون کا اسی طرح ہیلپ کرے. تو جو باسط صاحب نے بات کی ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو گھر میں خاتون بیٹھی ہوئی ہے وہ امپاورڈ نہیں ہے. امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کو فل انفارمیشن ہے, کمپلیٹ نالج ہے کہ اس نے اپنی فیملی کو کیسے پلان کرنا ہے, فیملی کو کیسے لے کے چلنا ہے, بچوں کی ایجوکیشن پہ کیسے کنسنٹریٹ کرنا ہے, اور جو گھر کے جتنے بھی ڈیسیجنس ہو رہے ہیں یا ہسبینڈ کی جو پرابلمس ہیں اس کو سالو کرنے میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, تو واقعی وہ کام کر رہی ہے, وہ ایک امپاورڈ خاتون ہے. لیکن ہم جو بات یہ کر رہے ہیں, جیسے نوسبام ہے, شی از اے فلاسفر, اور اس نے یہ بات کی تھی کہ کسی بھی چاہے مرد ہے یا عورت ہے اس میں 10 کیپیبلٹیز ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس میں وہ 10 کیپیبلٹیز جو کہ اس کی ہیلتھ, اس کی ایجوکیشن, اس کی پارٹیسپیشن ان دا سوسائٹی, وہ انوائرمنٹ کو انجوائے کر سکتی ہے, وہ ہر چیز میں اپنی رائے دے سکتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امپاورڈ ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم یہ اسی خاتون کو امپاورڈ کہیں گے جو کہ اکنامک پارٹیسپیشن میں ہے. ان کو اپنی رائے بھی دینا چاہیے, فیصلہ سازی میں شامل بھی ہونا چاہیے گھر میں. میرا خیال ہے کہ کوئی گھر شاید ایسا آج کے دور میں نہ ہو, ہم دور دراز علاقوں کی, ہم جہاں پہ ابھی تعلیم نہیں پہنچی ان کا ذکر تو آپ کر سکتی ہیں, لیکن فرض کریں آپ لاہور میں بیٹھی ہیں, لاہور میں بیٹھ کے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کوئی گھر ایسا ہو جہاں پہ میاں بیوی کی آپس میں مشاورت نہ ہوتی ہو کسی ایشو کے اوپر. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کے سیمپلس ویری اسمال, دیر آر سو مینی سچ کائنڈ آف فیملیز, بیکاز کہ یہ جو باسط صاحب نے بات کی ہے ڈومیسٹک وائلنس کی, یہ ہمارا ایک ریئلی اٹس اے بگ ایشو. ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کم نہیں ہو رہے, بڑھ رہے ہیں, اور جو ہماری رپورٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں. ہوپ پہلے بھی رہے تھے لیکن رپورٹ نہیں اس طرح سے ہو رہے تھے. اور یہ بھی پرابلم آ گئی ہے کہ خواتین کو اپنے رائٹس کا زیادہ پتہ چلنا شروع کیا, وہ گھر میں کوسچن کرتی ہیں, وہ ان پہ ایشوز پہ بات کرتی ہیں. اور ہمارے سب سے امپورٹنٹ جب ہم بات کرتے ہیں نا جینڈر ایکویلٹی کی یا جینڈر مین اسٹریمنگ کی, تو اس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ مرد کا ہے کہ مرد اس کو انڈرسٹینڈ کرے کہ اس وومن امپاورمنٹ کی, جینڈر ایکویلٹی کی امپورٹنس کیا ہے, نہ صرف ان کی فیملی میں بلکہ اوور آل سوسائٹی میں, کمیونٹی میں اور ملک کے لیول پہ اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا کس طرح پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے. ویسے یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کہ برابر مواقع ملنے چاہیے باسط صاحب کہ خواتین کو اور عورتوں کو, آپ نے خود ہی, آپ دونوں نے جو جواب دیے, جو باتیں ابھی کی, اس میں ایک بات کی کہ ہم دیکھتے ہیں اسکولوں میں, کالجز میں اس وقت بچیوں کی تعداد ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. جب وہ تعداد زیادہ ہوگی, جب ڈگریاں لے کے, ہنر لے کے باہر فیلڈ میں آتی ہیں, جہاں کہیں جابز نکلیں گی تو وہاں پہ ان کے پاس تو پورا موقع ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اس وقت, آپ خود چونکہ بیوروکریٹ ہیں, رہے ہیں, تو اس وقت جو بیوروکریسی میں آپ کو تو وہ ڈومینیٹ کرتی ہوئی خواتین نظر آ رہی ہیں. اس وقت بہت بڑی تعداد ان کی جو سلیکشن ہو رہی ہے, نئے لوگ سول سروسز میں ہم دیکھتے ہیں, پولیس میں دیکھتے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ساری چیزیں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے, بڑا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں جب میں نے سی ایس ایس کیا تھا, اٹ واز وے بیک ان 1980, 79 کا ایگزام تھا, 80 میں ہم جوائن کر لیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ 7 لڑکیاں تھیں. ٹھیک ہے. اب بھی میں کئی دفعہ بچوں کو کہتا ہوں یہ لڑکیاں, تو وہ کہتے ہیں یہ تو آنٹی ہیں, اب ان کو لڑکیاں. میں نے کہا ہماری تو لڑکیاں ہیں, ہم نے اپنی ایج کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. اچھا وہ 7 تھی, 7 ٹوٹل. تو آج جو ابھی کل کا جو رزلٹ نکلا ہے اس میں سم تھنگ لائک 80 سم تھنگ 50% تقریباً 80 اندازہ کریں ٹوٹل. آپ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا آج ہم جس ٹاپک کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم دس امپاورمنٹ, وومن امپاورمنٹ لیڈس ٹو کاؤنٹرنگ اور کنٹرولنگ دی اوور پاپولیشن. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے کرنا. اچھا پاپولیشن کو اگر ہم اس سے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ پاپولیشن کی بری بات ہے, پاپولیشن ایک اچھی چیز ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اٹ از اے سوشل ڈویڈنڈ تب ہے اگر ہمارے لڑکے یا لڑکیاں وہ ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کے پاس ووکیشنل ٹریننگ کا ہنر بھی موجود ہے, ہنر موجود ہے کسی بھی طرح کا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ جو بیٹھی ہیں ظاہر پڑھاتی ہیں ماشاء اللہ آ کے, اب دیکھیں نا ان کے جب کلاس میں بیٹھتی ہیں دیکھتی ہیں تو کچھ لڑکے لڑکیاں کچھ نکلتے ہیں 3-4 جو بہت اچھی بات چیت کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں اور بیدار مغز ہوتا ہے, بہت اچھی. لیکن کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو سست ہوتی ہیں, سوال نہیں کرتی, چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں. اسی طرح آپ چھوٹی کلاس سے لے لیں آپ لڑکیوں کو آ کے,
میرا خیال ہے اپنی حکومت کو اسٹریٹجی چینج کرنے کا ٹائم ہے کہ ان بچیوں کے لیے وہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نہیں چل رہی. اور آج تو ہندوستان میں تو باقاعدہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ ساتھ دی جاتی ہر ہے. یونیورسٹی میں ہونی اور چاہیے. جب دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ یا بچی ووکیشنل میں زیادہ کام دکھا رہا ہے تو اس کا رستہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب وہ اگر دیکھیں اس میں چیز یہ ہے کہ جیسے ہم نے اکنامک پارٹ اس کی بات کی, امپاورمنٹ کی, ایک جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر ہمارا زیادہ تر آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے, ہاں, اور اب اگلے کہتے ہیں کہ 20-50 کے اندر 2050 کے اندر شاید جو ہے ہماری شہروں کی آبادی دیہاتوں سے زیادہ ہو جائے. بالکل. اس وقت جو نئی جو ابھی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق پچھلے سے تقریباً 6-7% زیادہ ہو جی گیا. ہاں, Urbanization بڑھ رہی ہے تیزی سے. بالکل زیادہ ہو ہاں, گیا. اور یہ اوور پاپولیشن کے کراس کٹنگ ایشوز ہیں. ہم اس کو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. ہمیں آگے صرف تنگ نظری سے نہیں دیکھتے کہ جی کوئی کہتا ہے جی اوور پاپولیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں, شاید یہ ریلیجسلی جو ہے غلط بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے تو اسلام میں گنجائش ہے کہ رزق جو ہے بچے یا بچی کا اللہ تعالیٰ دیتا ہے, بالکل دیتا ہے, لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اپنے وسائل کے مطابق آپ چلیں. آ کے جہاں آپ کہتے ہیں جی کہ یہ میری جاب ہے, یہاں مجھے 11,000 مل رہے ہیں, ایک جاب میں 50,000 مل رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار 50 میں چلے جائیں کیونکہ یہ میرے مسائل کو حل کر سکتی ہے. لائک وائز ایک ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ میں نے کتنے بچے رکھنے ہیں, کتنے بچوں کو پال سکتا ہوں, پرورش کرنی ہے, ان کے حقوق کتنے پیسوں سے کیے جا سکتے ہیں. اب دیہات میں جو لڑکی ہے جب وہ ایج آف پیوبرٹی حاصل کرتی ہے تو فوری طور پہ جناب کیونکہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی, آ کے دیہاتوں میں تو بہت کم ہے, جو کہ ہے تو ہے لیکن پھر بھی ابھی. اچھا, یہ ہم پاپولیشن کنٹرول کے اوپر ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. اس وقت ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحبہ, ابھی جو ہمارے پاس نتائج آئے مردم شماری کے, اس کے مطابق پاکستان کی آبادی میں اضافے کی شرح 2.55 ہے تقریباً, اور جو ہم نے پلان کی ہے ہماری جی ڈی پی گروتھ کی جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی وہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے. تو ہم تو میرا خیال ہے کہ اگر اسی رفتار سے اگر آبادی کی اضافے کی رفتار کو دیکھتے ہیں تو اپنی جو ہماری جو گروتھ ریٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں معیشت کی, تو وہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں یا تو زیرو میں آ جاتی ہے یا مائنس میں آ جاتی ہے. تو میں ایک تو چلیں معیشت کے حوالے سے تو ہم باسط صاحب سے بات اس حوالے سے کروں گا. میں آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ریشو اس وقت 2.55 ہے, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو, یہ وہ ریشو ہے جو ہمیں رپورٹ کی گئی ہے, تو اس کو کیسے ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب پاپولیشن کنٹرول کی ہم بات کرتے ہیں تو پاپولیشن کنٹرول اگر ہماری اس وقت جو 220 ملین سے اوپر کی فگر آ رہی ہے اور گروتھ ریٹ بھی بہت ہائی ہے, اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کر پائے تو آنے والے دنوں میں پاکستان ابھی بھی بہت سارے پرابلمس فیس کر رہا ہے بیکاز آف دس انکریز پاپولیشن گروتھ ریٹ, بٹ اور زیادہ مسائل آ جائیں گے. بیکاز کہ اگر آپ 2050 کی بات کرتے ہیں اور اگر یہی گروتھ ریٹ چلتا رہا تو ہماری پاپولیشن 325 ملین پہ پہنچ جائے گی, اور اس کے اثرات کس پہ ہوگے؟ جو ہمارے ہاں ابھی ریسورسز اویلیبل ہیں, چاہے ہمارے پاس بیسک نیسیسٹیز دینے کا ہے کی بات کریں یا ہمارے نیچرل جو ریسورسز ہیں, وہ سارے افیکٹ ہوں گے. کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس جب تک اتنے وسائل کریٹ نہ کیے گئے جو آنے والی بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے اس کے مطابق ہم نہیں دے پا رہے ہیں. تو اور دوسرا ایک سب سے بڑا ایشو ہے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا, جو انکریز پاپولیشن گروتھ ریٹ ہمارے آنے والے دنوں میں کرنے جا رہا ہے. ابھی ایک بہت اچھی ریسرچ ہوئی ہے امریکہ میں, اور اس کے مطابق اگر ہم وومن امپاورمنٹ پہ خرچہ کرتے ہیں اور اس سے ہم وومن کو ایکولی کنٹریبیوٹ کرتی ہے وہ اتنا بڑا جو ہمارا جنک ہے پاپولیشن کا, تو اس کی وجہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا جو کاربن ڈائی آکسائڈ اس وقت اتنا ہائی کوانٹٹی میں بن رہا ہے اس کو ہم بہت نیچے لے کے جا سکتے ہیں. کس طرح؟ بیکاز کہ ایک ایجوکیٹڈ وومن وہ اپنے انفارم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے فیملی پلاننگ کو استعمال کرے گی, اور اس کا مطلب ہے ہم پاپولیشن کو کنٹرول کر پائیں گے. اور اگر وہ جاب میں ہے تو لیس لائکلی ہے کہ وہ انکریز نمبر آف پریگننسیز بھی لے. اور تو اسی لیے کہا جاتا ہے, ہم جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ کس طرح وومن امپاورمنٹ پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول کر سکتی ہے, بیکاز کہ وہ اگر جاب میں آ جاتی ہیں, اس نے گھر کا بھی کام کرنا ہے, اس نے جاب بھی کرنی ہے, تو وہ ایک بڑی فیملی نہیں رکھ سکتی ہے, تو اس نے اس کے اکارڈنگلی ڈیسیجن لینا ہے. اس کو مصروف کر دیا جائے اور کاموں میں.
تاکہ اس طرف سے توجہ ذرا اچھا ہٹے. تو ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہیں گی کہ ڈیفینیٹلی بہت ساری سوسائٹیز میں یہ جو ہمارا ڈیموگرافک ڈویڈنٹ ہے وہ ایک بینیفیشیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس 60% پاپولیشن لیس دین 30 ایئرز ایج ہے، لیکن کیا ہم ان کو وہ کیپیسٹیز کیپیبلٹیز ان کو کر پا رہے ہیں، ان کی بنا پا رہے ہیں، ان کی اسکلز بنا پا رہے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو پرابلم یہی ہے کہ ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ اگر 194 کنٹریز ہے، ہم لاسٹ جو ہے 164 کنٹری پہ آئے ہیں. تو اس وقت اس میں بھی بہت زیادہ ہمارے یہاں پرابلمس ہیں. تو کیا ہم اتنی ہی پاپولیشن ہیں جن کے ہم سکلز اور کیپیسٹیز ڈیولپ کر سکیں تاکہ وہ پروڈکٹیو جو ہے وہ ممبر آف سوسائٹی کے رول پلے کر سکیں. آپ نے کہا کہ جی ہمیں جو خواتین ہیں ان کو تعلیم دینی چاہیے، بالکل ان کو حقوق دینے چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا آپ کے ذہن میں اور کوئی؟ ہمارے یہاں پہ پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے کئی محکمے بنے ہوئے ہیں، بہت سارا سرمایہ بھی اس کے اوپر، قومی سرمایہ کہنا چاہیے، قومی خزانے سے پیسے بھی جا رہے ہیں، وسائل بھی جا رہے ہیں، لیکن ہماری آبادی ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. تو کہاں پہ آپ کو خلا کہاں پہ نظر آتا ہے؟ ہمارے ہاں جب ہم بات کرتے ہیں جینڈر مین اسٹریمنگ کی، وہ جسٹ ایک کانسیپٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. وہ آپ کو ہاریزونٹلی تو نظر آئے گا، سب ہر محکمہ ایگری کرتا ہے کہ جینڈر مین اسٹریمنگ ہونی چاہیے، وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے. بٹ جب ہم ورٹیکلی دیکھتے ہیں نا تو ہماری خواتین کو وہ ایک کانسیپٹ آتا ہے گلاس سیلنگ افیکٹ، وہ فیس کرنا پڑتا ہے. مطلب ایک گلاس ہے جس پہ آپ ان کو لگتا ہے کہ ایز سچ بیریئر کوئی نہیں ہے، بٹ خواتین کو بہت سارے بیریئرس کا شکار ہونا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اوپر نہیں جا پا رہی ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جب اس نے اگر کام کرنا ہے، اس نے گھر کا کام بھی سارا خود ہی کرنا ہے اور باہر کا بھی اس نے کام کرنا ہے، ایک بہت بڑا بیریئر. لیکن جب وہ اسٹریٹ پہ آتی ہے، جب وہ کام جہاں پہ کر رہی ہے وہاں پہ آتی ہے تو اس کو بہت ساری ہراسمنٹ کا بھی شکار ہونا پڑ رہا ہے. اور اس کے پاس ڈے کیئر سینٹرز نہیں ہیں جہاں پہ وہ اپنا بچہ چھوڑ کے اچھے ماحول میں اور اس کو سیکیورٹی ہو کہ میرا بچہ صحیح ماحول میں ہے اور وہ آرام سے کام کر سکے. تو یہاں پہ جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنا پورا اسٹرکچر اس کے مطابق چینج کرنا ہے. ہم نے ہر لیول پہ، اگر گاؤں میں ہماری خواتین کام کر رہی ہیں تو ہم نے اس کو وہی مواقع فراہم کرنے جو ہم ایک شہر کی خاتون کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اسی کی وجہ سے اگر دیکھا جائے اس وقت جب کہ ہم بار بار دیہات کی خواتین کی بھی بات کرتے ہیں اور شہری خواتین کی بھی بات کرتے ہیں، اس وقت بھی دیہات میں تو خواتین لیبر اگر آپ دیکھیں وہ بہت زیادہ وہاں پہ ہو رہی ہے اور وہ کر رہی ہیں، گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، وہ اپنا مزدوری بھی کرتی ہیں، وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے بچے بہت زیادہ ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں انفارمل سیکٹر میں ہے، وہ تو ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے جس میں وہ آپ کی 60% آپ نے خود ابھی کہا نا کہ 60% پاپولیشن تو آپ کی دیہات میں ہے، اور وہاں پہ تو یہ ساری چیزیں جس امپاورمنٹ کی بات آپ کر رہی ہیں شہروں میں، وہ تو دیہات میں اس طرح کی امپاورمنٹ نہیں ہے نا. وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو فصل ہے وہ کاٹنی ہے اس نے، تو لیبر ہے نا، کام کر رہی ہے نا. بٹ لیبر اس کو اس کے اس میں کیا مل رہا ہے، ریوارڈ میں کیا مل رہا ہے، یہ انفارمل سیکٹر کہلا رہا ہے اور وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا. اس کا وہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. نہیں، لیکن ریوارڈ کیا اثر ڈالے گا اس پاپولیشن کنٹرول میں؟ آپ بنگلہ دیش کی ایگزامپل لیں، مائکرو فائنانس کے تھرو خواتین کو امپاور کیا گیا، چھوٹے چھوٹے قرضے دے کے ان کو ان کے سکلز کے مطابق جو بھی ان کے اندر سکلز ہیں انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس اسٹارٹ کیے، اور وہ جو چھوٹے بزنس تھے وہ پھر بڑے بزنس میں کنورٹ ہوئے. انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور کیسے انہوں نے اپنی فیملیز کو کیسے چھوٹے چھوٹے کاروبار انہوں نے. لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی مائکرو فائنانس کی بڑے لیول پہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ خواتین کو ابھی تو بڑا سندھ میں بڑا کام ہو رہا ہے. پنجاب میں ابھی پنجاب کی گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ خواتین کو وہ لونز تک بھی دے رہے ہیں، چھوٹے لونز، پھر وہ ان کی جابز کے حوالے سے، پھر ان کو یہ جتنی چیزیں آپ نے اس میں بھی ہم نے کام کیا ہے. اس میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ اتنے زیادہ پرابلمس ہیں اور وہ اتنا فرینڈلی وومن فرینڈلی انیشیٹو نہیں ہے اس طریقے سے کہ ان کے مطابق ہونا چاہیے. ہر چیز کو انفارمیشن دینی ہے آپ نے اس کمیونٹی کے مطابق، انفارمیشن جو ان کی نیڈس کے مطابق ہو. ان کو وہ لون لینے میں جو مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے اور جو اسٹرگلس کرنی پڑتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس میں بہت ساری وومن تو وہیں سے ڈراپ ہو جاتی ہیں. تو ان سارے مسائل کو دیکھ کے ان انیشیٹوز کو لینا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نے عرض کی تھی ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے جو سوال کیا تھا کہ آپ کو کہاں پہ خلا کہاں پہ نظر آتا ہے، کمیاں کہاں پہ نظر آتی ہیں، بہتری کہاں پہ کی جا سکتی ہے، کوئی اسپیسیفک 2-4 چیزیں آپ بتائیے گا کہ ہم آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے، پاپولیشن کنٹرول کے، ہم ویمن امپاورمنٹ کے اوپر تو ہم بات کر رہے ہیں،
ہم کریں گے، لیکن جو پاپولیشن کنٹرول ہے اس کے لیے ہمیں کہاں پہ خامیاں ہمارے پاس؟ جی آپ نے جو سوال کیا ہے، میرے خیال ڈاکٹر صاحبہ اس وقت جو گفتگو کر رہی ہیں ان سے زیادہ بہتر اس کا جواب کون دے سکتا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ دیکھیے ایجوکیشن تو نمبر 1 ہے. اگر یہ ایجوکیشن ہوگی تو عورت کی وومن امپاورمنٹ بھی ہوگی، اس کو یہ احساس ہوگا کہ جی کیوں ہمیں کم بچے یعنی آپ چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کی اکنامک پارٹ ہوگی امپاورمنٹ، اس کی ہیلتھ کی امپاورمنٹ ہوگی، سوسائٹی میں بھی اس کا ایک اہم رول ہوگا. سوشل جو ہمارے ایشوز ہیں، جو ٹیبوز ہیں، پرابلمز ہیں، خواتین کو ہمارے انڈر ریٹ کیا جاتا ہے، اس کو بھی ایک مائلیج ہوگا اس کے اوپر. یہ تو ایک چیز ہے آگے. میں آپ کی بات کا جواب دوں. آپ بات کر رہے تھے دیہات کی. اب دیہات میں دیکھیں یہ جو آبادی کی بات ہے، اس وقت تو ہمارا جی ڈی پی گروتھ بہت کم ہے پریزنٹلی، تو وہ تو بہت کم ہے. 2.5 کی جو بات کی نا پورے ہمارے ریجن میں، آپ اس میں بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، سری لنکا، انڈیا لے لیں، پاکستان سب سے کم ہے. کم ہے جی ہاں. وہ سوری اس کی مطلب پی جی آر کہتے ہیں پاپولیشن گروتھ ریٹ، یہ جو 2.5 کی یہ سب سے زیادہ ہے. یہ زیادہ ہے. آپ دوسرے گروتھ ریٹ کی ہم بات کرتے ہیں، اکنامک گروتھ ریٹ کی. اب ایک تو یہ ایک اس میں چیز آ جاتی ہے ان میٹ نیڈس کی، جس آپ کہتے ہیں کنٹرول کیسے کیا جائے پاپولیشن کو. آگے دیکھیں نا، ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہے یا ان پڑھ ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک اچھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو پڑھ لکھ گئی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے خود بخود اس چیز سے اویئرنیس ہے اس کے اندر ہے. ایک وہ لڑکی ہے، یہ وہ عورت ہے جو کہ ان پڑھ ہے، گھر کی ہاؤس وائف ہے. کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک دیہات کی لڑکی یا عورت کیا کلینک میں جا سکتی ہے؟ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. مشکل سر وہ اس کی اجازت نہیں ہے، میاں اس کو اسی بات پہ طلاق بھی دے دیتا ہے. میں سر تھوڑی سی تھوڑا سا میں آپ کو عرض کر دوں، آپ کیجیے گا، پھر آپ میں مجھ سے صرف سوال یہ تھوڑا سا کیجیے اس میں شامل کر لیں. وہ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جی جو میں نے ڈپارٹمنٹس بتائے سارے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جی کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. ان کی کوئی کوششیں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. میں نے آپ کو یہی بتایا نا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، جس میں کہ ان میٹ نیڈز ہے، کنٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ ہے، جس سے کو خواتین کو ملنی چاہیے چیزیں، یا مرد حضرات کو اویئرنیس ہونی چاہیے آگے. یہ ہمارے ہاں جو ہے جس پہ کہتے ہیں نا کہ مڈ تو پھڑیے گل نو. مڈ کیا ہے؟ مڈ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب کہا جا رہا ہے کہ شاید 2% ہے، مجھے شک نہیں ہے. بجٹ کی ایلوکیشن ہوتی ہے، بجٹ کی یوٹیلائزیشن بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بجٹ رکھ دیا اور ایٹ دی اینڈ آف دی بجٹ کو جناب یہ ہم نے بچا لیا ہے. اس جگہ پر تو کمپرومائز کرنا انتہائی ڈینجرس ہے، میں سمجھتا ہوں. تو بجٹ جو بھی رکھا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے اگر یہ بجٹ آنے والا ہے، اگر اس میں کم از کم 4% تو ہر جگہ ہے، کئی جگہ 5% بھی ہے. یہ سر سیڑھی ہے جہاں سے ہم نے انقلاب لانا ہے عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے. کہ دیکھیں کہ ایک جب بچی وہاں کی دیہات کی 14 سال 15 سال کی ہوتی ہے اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اور ایک لڑکی جو ماسٹرز کرتی ہے 21-22 سال کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے، تو جو دیہات والی لڑکی جب تک اس میں وہ لڑکی ماسٹر پہنچتی ہے 4-5 بچے پیدا کر چکی ہوتی ہے اور خود بچی ہوتی ہے، اس کے بچہ گود میں ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو توڑنے کے لیے، تمام مسائل پہ قابو کرنے کے لیے ایجوکیشن از ہائیلی امپورٹنٹ. اور دوسری بات یہ رہی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری آبادی کا، جیسے میں نے کہا کہ سوشل ڈیویڈنڈ تب ہے نا اگر یہ ووکیشنل ٹریننگ ہے یا وہ ہے. آبادی ہماری تو بوجھ ہی ہے نا. ہاں ورنہ تو بوجھ ہے، سوشل ڈیزاسٹر ہے. پھر سوشل ڈیزاسٹر. تو اس میں اب یہ چیز ہے کہ ہمارے جو ہماری اس کے اندر سب سے بڑا لیک آف جسے کہتے ہیں کہ اس کو جو ایڈریس نہیں ہو رہی ہماری یہ چیز، اوور پاپولیشن، یہ ہے کہ اس میں ہمارے ہاں پر جو حکومت کی ایک اونرشپ ہے، جسے کہتے ہیں اسٹیٹ اونرشپ، وہ نہیں ہے. جس طرح آج یہ اسٹیٹ اونرشپ کیسے ہونی چاہیے، میں نے اصل میں یہی بات آپ سے کہی تھی کہ اسٹیٹ اونرشپ اس کے اوپر کوئی نظر نہیں آ رہی، کاغذی طور پر نظر آتی ہے. حکومت کو کیا کرنا چاہیے یہ آپ ذرا فرمائیے گا، لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. باسط صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچیوں کی تعلیم کی. اگر ان کو تعلیم ہوگی، ان کو اندازہ ہوگا کہ جی کہ جتنے بچے کم ہوں گے اتنا خوشحال گھرانہ ہوگا. لیکن یہ سلوگن حکومتی سطح پر بھی بڑا اس کا چرچا بھی کیا گیا، لیکن ان کی کوششیں کہیں بارآور ثابت نہیں ہو رہی. آپ نے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس وقت ہمارا گروتھ ریٹ، پاپولیشن گروتھ ریٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ 2.55 اس وقت آفیشیل ہے، اور ہو سکتا ہے ان آفیشیل اس سے زیادہ ہو. اس میں کہیں نہ کہیں جو ہم بچیوں کی تعلیم کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن بچوں کی، نوجوانوں کی تعلیم کی بھی، مردوں کی تعلیم کی بھی تو ضرورت ہے. ان کو بھی تو یہ احساس ہونا چاہیے
کہ ہمارے جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا ہمارے اوپر بوجھ ہوگا، ان کی پرورش ہمارے لیے مشکل ہوگی، اس کے اوپر کوئی توجہ نظر نہیں آتی اس وقت۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ جو کاغذی کارروائیاں تو بہت نظر آتی ہیں، محکمے بہت کام کرتے ہوئے بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن گراؤنڈ کے اوپر کچھ نہیں ہے، وہ دفتروں میں بیٹھ کے کام ہو رہا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے یہ بات، چونکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز کا ہیڈ رہا ہوں، جو کہ اوورسی کرتا تھا تمام صوبوں کو اس وقت، یہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے ادارہ قائم کیا تھا، اور اس کے تحت پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے لانچ ہوتا ہے، جو میں نے 12-13 کا سروے جو تھا لانچ کیا تھا، تب تمام صوبائی حکومتوں کو سینسیٹائز کیا جاتا ہے اس کے اندر آ کے۔ اچھا، اب آپ نے بات کی جیسے کاغذی کارروائیاں ہیں، تو اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے، میں نے کئی لوگوں کو بھیجی، تمام جہاں وہاں ہمارے جو ڈپلومیٹک ہیڈز تھے وہاں کے دوسرے ملکوں کو، ان کو بھی بھیجی، یونیورسٹیوں کو بھیجی آ کے، مجھے ہارڈلی شاید کوئی لوک وارم رسپانس تھا، کوئی لوگوں نے فیڈ بیک نہیں دیا کہ ہاں کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی آ کے، اتنی کتابیں کون پڑھے گا آ کے۔ اس کے اندر وومن امپاورمنٹ بھی تھی، ڈومیسٹک وائلنس بھی تھا، بسائڈ ادر چیزیں جو میں نے آپ سے کہا کہ PGR کیا، پاپولیشن فرٹیلٹی ریٹ کیا پاکستان کا۔ دیکھیں ہم اس ریجن میں کھڑے ہیں، سب سے زیادہ ریٹ ہے یہ۔ اب آپ کہتے ہیں کیوں نہیں آخر ہم کر پا رہے؟ یہ MDGs 4, 5, 6 تھا، جس میں چائلڈ مورٹیلٹی، میٹرنل مورٹیلٹی، ٹھیک ہے، ہم شفٹ کر گئے SDGs کے اوپر، لیکن ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اس میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، ہندوستان کیوں آگے نکل گیا، مالدیپ کیوں آگے، بنگلہ دیش ہمارے وطن سے وہ کیوں آگے نکل گیا۔ بالکل صحیح بات۔ تو سب سے بڑی چیز ہے اسٹیٹ اونرشپ۔ اسٹیٹ اونرشپ سر، میں آپ کو گزارش کروں کہ جو یعنی 12-13 کی میں بتا رہا ہوں، جب میں خود جوائنٹ سیکرٹری فائنانس تھا وہاں پر 2008 میں 9 میں، تو 0.9، 0.8، 0.6، 0.5، یعنی آگے بڑھنا چاہیے، پھر پیچھے چلا جاتا تھا۔ یہ ایک ہماری ترجیحات تھی اس وقت۔ بالکل، یہ سرکاری ترجیحات ہی۔ جی سر، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، دونوں طرف سے، اور پاپولیشن کے اوپر بھی۔ جب آپ اب آگے سوچ رہے ہیں، آپ ہر چیز کو، ہم 30 سال بعد جو لوگ آگے چلے گئے پہلے سے، ہم 30 سال بعد سوچ رہے ہیں آگے، تو یہ ظلم نہیں ہے اس ملک کے ساتھ کہ اسٹیٹ اونرشپ سے مراد یہ ہے کہ حکومت یہ بندوبست کرے، کیسے کرے گی کہ جو ادارے ہیں وہ جا کے لوگوں کو وہ کانٹراسیپٹیوز دیں، وہ جو ان کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے یہاں ان وانٹیڈ پریگننسی ہو جاتی ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، اس چیز کا ایک بہت بڑا ایک یہ بھی سیگمنٹ ہے۔ تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو صوبائی حکومتوں کے سیکرٹریز ہوتے ہیں، ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ان کو ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کا کوارڈینیشن NGOs کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ اب ہونا چاہیے، ہمارے ملٹری لیٹرل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہم باتیں چہار دیواری کے اندر تو بڑی اچھی کر لیتے ہیں، ہمارے پالیسی میکر، پالیسی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہوتی ہے اس پہ بہت کم ہوتا ہے۔ بیسک ہیلتھ یونٹ ہمارے ہیں آ کے، ہمارے یہاں خالی پڑے ہوتے ہیں، ویران پڑے ہوتے ہیں، تنخواہیں لی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن معاشرے میں ہم نے ابھی پابندیاں لگا رکھی۔ کہتے ہیں جی مولوی صاحب سے کہا جائے کہ مولوی صاحب آپ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں آگے۔ جب تک ہمارے بڑے بڑے مولانا حضرات جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں، جب تک وہ اس بات کو لے کر نہیں چلیں گے، اس پہ آپ نہیں آگے جا سکتے۔ پورے ایک نیشنل کاز کی طرح اس کام کو چلانے سر، آپ نے یہ بڑی اور نیشنل کاز کی بات کی نا، جب یہ نیشنل ایکشن پروگرام بنا تھا نا، یقین جانیے میں اگر کسی جگہ پہ ہوتا، میں سب سے پہلے نمبر میں پاپولیشن کو رکھتا اوپر۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ میں نے پھر یہ کہتا ہوں کہ جینڈر ایکویلٹی اور پاپولیشن کنٹرول اس کے اوپر کام کر بھی رہی ہیں، بڑا کام بھی کیا، آپ اسٹڈی بھی اس پہ اوپر آپ کی ہے، اور بچوں کو بھی آپ ٹریننگ دے رہی ہیں، لیکن جب بات یہ ہوتی ہے، میں پھر یہ بات شروع والی بات کرتا ہوں کہ ہم صرف بچیوں کی تعلیم کے اوپر زور دیتے ہیں، ہم صرف ان کی ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ یہ جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ بچوں کو کیوں نہیں اسے اتنی اہمیت دیتی ہیں کہ جی کہ ان کو بھی جب تک ان کو اتنی ٹریننگ نہیں ہوگی، جب تک ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ آپ بچیوں کے لیے جو رائٹ مانگ رہی ہیں یہ ان کی بھی ضرورت ہے، اور یہ پاپولیشن کنٹرول کے لیے جب تک دونوں فریق وہ برابری کی بنیاد پر اس کی اونرشپ نہیں لیں گے، یہ اس وقت تک کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ آپ اس طرف کیوں نہیں توجہ دے رہے؟ دیکھیں، جب ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم وومن کی بات کر رہے ہیں۔ جب جینڈر میں ریزن کیا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی انیشیٹو لیے جاتے ہیں یا پہلے لیے جاتے تھے، اس میں میل کی لیے ہی سارے ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، لیکن جہاں پہ میل کو ریئلی انگیج کرنا چاہیے، جیسے فیملی پلاننگ پروگرام ہے، اس میں میل کی انوالومنٹ بہت
بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ وہ بات نہیں کی جاتی ہے. جب ہماری جتنی بھی آپ اسٹریٹجیز لے لیں فیملی پلاننگ کے لیے, وہاں پہ عورت کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور عورت کے حوالے سے وہ بنائی گئی ہیں. لیکن ہمارے ہاں میل کی انوالومنٹ اور پوری فیملی کی انوالومنٹ کی بات نہیں کی جاتی ہے. تو ایک یہ بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ابھی تک اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں. اس میں یہ کہتی چلوں گی کہ ابھی ہم نے ایک انیشیٹو یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے سٹارٹ کیا ہے, ہمارا ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ, جس میں ہم نے کمیونٹی بیسڈ ایجوکیشن کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا ہے. اور اس میں یہ انیشیٹو ہے کہ ہر یونیورسٹی اپنے یا تو کیچمنٹ ایریا میں ایک کمیونٹی کو اڈاپٹ کرے یا ایک رورل کمیونٹی کو اڈاپٹ کرے, اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی اس طرح سے ٹریننگ کریں کہ جو ہمارے برننگ سوشل ایشوز ہیں, فار ایگزامپل جو ہمارا کانٹراسیپٹیو پریویلنس ریٹ ہے فار دا لاسٹ مینی ایئرس وہ 33 پہ رکا ہوا ہے. پھر ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ بہت ساری, جیسے آپ نے کہا محکمے تو کام کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارا انمیٹ نیڈ فار فیملی پلاننگ ہے وہ کہ اس وقت 27% ہے. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. انمیٹ نیڈ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جو ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا نیڈس آف کمیونٹی نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا نا جنڈر ایکوالٹی پہ ہم فیمیل کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ایکویٹی بیسڈ اپروچ نہیں استعمال کرتے, ہماری ایکویلٹی پہ فوکس ہوتا ہے. ایکویٹی ہے کہ جو جس کی نیڈ ہے اس کے اکارڈنگلی اس پروگرام میں ہم اس کو اس کے لیے انٹرونشنس لے کے آئیں, اسٹریٹجیز لے کے آئیں. جب ہم نے یہ پروگرام کمیونٹی بیسڈ ایجوکیشن کا اسٹارٹ کیا, اس میں ہمارا بہت بڑا کمپوننٹ تھا وومنس ہیلتھ اور ساتھ ساتھ میں فیملی پلاننگ, ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ ہم نے بات کی. اس میں میرے یہ سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دیکھیے جب ایک پلان آپ لے کے چل رہی ہیں, اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اس کے راستے کی رکاوٹیں دور کی جائیں. اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تو پھر وہ جب آپ فیمیل کی بات کرتی ہیں تو پھر میل ہی ہے. دیکھیں میں آپ کو اس رکاوٹ کو تو ساتھ میں لا کے اگر آپ کریں تو پھر وہ زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. تو میں وہی آپ سے ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ ہم نے جب اس کمیونٹی میں کام شروع کیا اور وہ فیملی پلاننگ پہ, تو وہاں سے جتنی خواتین تھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں پہ جاتے تھے کاؤنسلنگ کے لیے 5 days a week, ویکینڈ پہ نہیں جاتے تھے. ان خواتین نے کہا آپ ہمارے پاس آئیں ویکینڈ پہ, جب ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ گھروں پہ موجود ہو, آپ نے ہمارے مردوں سے بات کرنی ہے, بیکاز کہ ہم اپنے مردوں کو کنونس نہیں کر پا رہے ہیں کہ فیملی پلاننگ کا استعمال کرنا ہے. تو ہمارے جتنے بھی پروگرام کام کریں وہ گراس روٹ لیول پہ نہیں جاتے ہیں. گراس روٹ لیول پہ ہمیں سوشل اینڈ بیہیویئر چینج کی اس وقت بہت ضرورت ہے. آپ نے کوئی بھی بیہیویئر چینج کرنا ہے تو جب تک ہم ایک انٹرونشن جو سوشل اینڈ بیہیویئر کمیونیکیشن اسٹریٹجیز کا استعمال نہیں کرتے, ان لوگوں تک نہیں پہنچتے جس نے اس کو استعمال کرنا ہے, اس وقت تک ہمارا کوئی پروگرام سکسیزفل نہیں ہو سکتا. یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے, اور باسط خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, آپ نے عبدالباسط خان صاحب اور ڈاکٹر ربینہ ذاکر صاحبہ کی گفتگو سنی. یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی آدھی آبادی کو ہم نے بالکل, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو ہماری جو معاشی ترقی ہے اس میں حصہ دار ہی نہیں بنا رہے. جب تک ہم آدھی آبادی کو اس میں شامل نہیں کریں گے تو ہم پورے طریقے سے دنیا کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو معاشی گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ ہو تو ہمیں باقی آدھی آبادی کو اس میں شامل کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے جو اضافہ جو ہوتا ہے ہماری معاشی ترقی میں, ان وسائل کو کھانے والے جو ہیں وہ اسی رفتار سے نہ بڑھتے جائیں, تو پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں. ادروائز وہ پھر زیرو پہ ہی ہم رہیں گے اور ہم انہی مسائل کا شکار رہیں گے. تو اس حوالے سے جو ہم نے بات کی اس میں اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ پاپولیشن کنٹرول کیوں ضروری ہے, خواتین کو امپاور کرنا کیوں ضروری ہے, اور یہی ہمارے لیے ترقی کا اور آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اجازت دیجیے, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.